ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہی رہتا ہوں، میرا معمول ہے، لیکن یا رسول اللہ میں کتنا پڑھا کروں، مجھے بتائیں تو صحیح۔ رسول نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، ما شئتا، تمہاری مرضی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اگر ایسا کر لیا کروں کہ اپنے اوقات کو ڈیوائیڈڈ 3 کر لوں اور ایک حصہ پر درود و سلام پڑھتا رہوں؟ حضور نے فرمایا ما شئتا، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جتنا زیادہ کرو گے تمہارا ہی فائدہ ہے، فائدہ تمہارا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ میں آدھا ٹائم پڑھتا رہا، حضور نے فرمایا ماشاء تمہاری مرضی ہے جتنا، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ عرض کیا رسول اللہ میں اگر 3 ٹائم کرتے کرتے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ایسا کر لوں کہ بس میں درود و سلام ہی پڑھتا رہوں، ایک وظیفہ ہو، سبحان اللہ، صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام پڑھتا رہوں، درود و سلام، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اگر تم ایسا کر لو گے تو تمہارے غموں کا بھی مداوع بن جائے گا، تمہارے دکھوں کا بھی مداوع بن جائے گا، تمہارے غم بھی کافور ہو جائیں گے، تمہارے دکھ بھی دور ہو جائیں گے، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ اتنا پکا وظیفہ ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ وظیفہ کسی اور نے نہیں بلکہ یہ وظیفہ میرے رب نے عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام، اللہم صلی علی۔ رب تبارک و تعالی ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام بھیجنے کے اندر بخل نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا بخیل ہے، فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اور پھر وہ جو 3 سیڑھی والی حدیث پاک ہے یا دوسرے کلمات ہیں، رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، فرمایا جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور کہے میں امتی ہوں، میں ان کا نام لیوا ہوں، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور درود و سلام نہ بھیجے، تو فرمایا یہ کیسا امتی ہے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر جلوگر ہوئے، تشریف لائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیا، اور اس کے بعد لبوں پر یہی تھا رب حب لی امتی۔ زندگی بھر تہجد کے اندر اتنے سجدے کرتے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے سرتاج کے پاؤں پر ورم پڑ گئے۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی اتنی بلند و بالا شان ہے، اللہ نے آپ کو اتنے درجے دیے ہیں، اعلان کیا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آپ کے صدقے سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو آپ تو معصوم ہیں، آپ تو مغفور ہیں، آپ کے تو صدقے سے اگلوں اور پچھلوں کو گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، لیکن آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ پاؤں میں ورم پڑ گئے۔ اچھا ہمیں کو بتا دینا اگر کہ بھائی مبارک ہو تسبیح تمہاری قبول ہو گئی ہے، وہ جو تسبیح پڑھی تھی نا تم نے، تو ہم کہیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ برحمتک یا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا نوجوانوں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکور، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر رب نے مجھے یہ درجہ دیا ہے تو کیا میں اس کی شکر گزاری میں اور زیادہ عبادت نہ کروں؟ فوجدک ضالا فہدا، آپ کو اپنی محبت کے اندر خود رفتہ پایا تو اور راہیں عطا فرما دی، اور رستے عطا فرما دیے۔ تو آپ دیکھیں کہ زندگی بھر تہجد میں دعا کر رہے ہیں، تشریف لائے تو دعا کر رہے ہیں۔ معراج اتنا بڑا موقع، اتنا بڑا مرتبہ، جو مقام نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی رسول کو ملا، نہ کسی فرشتے کو ملا، کسی کو نہیں ملا، جہاں جا کے سب رک گئے سدرۃ المنتہا پر۔ میرے نبی وہ جا رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب پہنچے اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب انعامات کی بارش ہونے لگی تو حضور علیہ السلام آپ دیدہ ہیں۔ فرمایا یہ کیا مقام ہے؟ فرمایا میری امت مجھے یاد آ رہی ہے، اور امت اس بات پر بحث کر رہی ہو کہ کہاں پڑھنا ہے درود، کہاں نہیں پڑھنا ہے، کہیں یہاں پڑھ لیا تو بدعت نہ ہو جائے، یہاں دعا کر لی تو بدعت نہ ہو جائے۔ امت اس پر مناظرے کر رہی ہے، جھگڑے کر رہی ہے، جھگڑ رہی ہے کہ بھائی درود یہاں نہیں پڑھنا ہے، یہاں درود پڑھ لیا تو بدعت ہو جائے گی۔ آپ سمجھے بات کو؟
میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، بچوں یہ جھگڑے والی چیز نہیں ہے، یہ اہل عقیدت اور اہل محبت کا وظیفہ ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ وظیفہ میرے رب نے عطا زندگی بھر تہجد گزار بن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں اور ہم ان کا ذکر نہ کریں، ان کا تذکرہ نہ کریں، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان ہو، اے رب میرا ایسی زبان ہی نہ دے، اس کے حبیب کے ذکر کے بغیر والی زبان میرا رب نہ عطا فرمائے۔ فرمایا وہاں پر بھی دعا کرتے رہے تہجد، بلکہ شیخ عبدالحق مقدسی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آج بھی قبر انور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح کے حدیث پاک ہے کہ عرضت علی اعمال امتی، حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ آج بھی حضور کمی دیکھتے ہیں تو آج بھی امت کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں، آج بھی دعائے مغفرت فرما رہے ہیں، آج بھی کرم کر رہے ہیں، آج بھی مہربانی کر رہے ہیں۔ اور امتی اس بات پر اگر جھگڑ رہا ہو کہ درود کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا ہے، میرے بھائی ہر جگہ پڑھنا ہے۔ جہاں پر اللہ کا ذکر کرنا ہے، تم نے اذان دینی ہے، تم نے اقامت پڑھنی ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا کہ حضور جھگڑا ہو گیا، مولویاں دا جھگڑا ہو گیا، کوئی کہندے نے کہ بھئی حضور دا ذکر نماز وچ کرنا، توجہ کرنا یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا، حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا کہ بھئی میں تو نہ ملا ہوں نہ فقیہ ہوں نہ زاہد ہوں، لیکن اتنی بات مجھے پتہ ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ فرمایا وہ نماز کون سی نماز ہے میرے بھائیوں کہ جب یہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد تو بولے تصور نہیں کرنا۔ فرمایا وہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے تو اتنی باتیں نہیں پتہ ہیں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ یہ ہے عقیدہ جو قرآن نے ہمیں عطا فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ درود بھیجنے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی جو حدوں سے پاک ہے، جو زمانے سے پاک ہے۔ فرمایا کب ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا جب تم نہیں تھے تب بھی ذکر ہو رہا ہے۔ کسی نے عرض کی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ فرمایا کہ میں جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے مرحلے میں تھے، ان کا ابھی خمیر تیار کیا جا رہا تھا، جسم اور روح کے مرحلے میں تھے، کنت نبیّا و آدم بین الروح والجسد، کنت نبیّا و آدم بین الماء والطین۔ فرمایا ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، تمہارا نبی اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا، تمہارا نبی اس وقت بھی خاتم النبیین۔ تو فرمایا زمانوں کی حدود و قیود سے بڑھ کر جب رب تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان پر درود و سلام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، سبحان اللہ، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ ہما وقت رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہما وقت عزتوں کا اکرامات کا نزول ہو رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اے امتی رب نے کرم کر دیا، تیرا نصیب چمکا دیا کہ تو بھی ان پر درود و سلام پڑھا کر۔